نماز فجر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، 1 گھنٹے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ ایک تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں اس طریقے سے پڑھ لینا۔ خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد کا فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ آج اپنے پورے دل سے آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں 2 وظائف ملا کے چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں۔ فجر کی نماز جیسے ہی تمام میری بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، بستی دیہات میں، محلے میں آپ لوگ موجود ہو، جب فجر کی نماز کا وقت آپ کے ملک میں ہو جائے، میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھیں تو وہیں پڑھ لیں، مسجد میں۔ اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آدھے 1 گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں، 4 رکعتیں 2 کر کے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، اور جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی مالی پریشانی، مالی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے، اور ایک بات آپ لوگوں کو اور میں بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں
اور کسی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی اور فارغ البالی ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہی بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت